أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. صلوات پڑھیں. سورہ ملک کی 20ویں اور 21ویں آیت. 20ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے امن هذا الذي هو جند لكم، کیا وہ جو تمہارا لشکر ہے وہ خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن کافر تو صرف دھوکے میں ہیں. جس تسلسل کے ساتھ سورہ ملک کی آیتیں اپنے مفاہیم کو پیش کر رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اقتدار کو پیش کرتے ہوئے وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی قدرت کے علاوہ کسی اور قدرت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کیا جس لشکر پہ تم بھروسہ کر رہے ہو، جس طاقت پہ تم بھروسہ کر رہے ہو، کیا وہ طاقت تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیاز کر دے گی؟ وہ لشکر جس پر تم تکیہ کر رہے ہو، کیا وہ خدا کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وہ لشکر جس پہ تم بھروسہ کر رہے ہو، جس پہ تم تکیہ کر رہے ہو. اور آخر میں کہا جا رہا ہے لیکن کافر تو دھوکے میں ہے. جند کہتے ہیں پہاڑ کے پتھروں کے ٹکڑے ٹکڑے اور جو ایک جھنڈ اور پتھروں کے ٹکڑوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، اس جگہ کو، ان سنگریزے جس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اسے جند کہا ہے. اسی کو لے کر لشکر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ یہ جند ہے، لشکر. تو یہ جو لشکر ہم لوگوں نے ترتیب دیا ہے، یہ جو لشکر جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ تو اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، جبکہ کافر تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، وہ کھلے ہوئے دھوکے میں ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں یہ بھی کوئی طاقت ہے جو ہمیں مدد دے سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ مصیبتوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اگر وہ چاہے تو انہی کو تمہارے عذاب اور نابودی پر مقرر کر دیں. نہ صرف یہ کہ وہ لوگ ہماری مدد کرنے والے ہیں جس پر ہم تکیہ کر رہے ہیں، جس پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ مصیبتوں میں کام آنے کے بجائے الٹا ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم زندگی کے جن ارکان پہ بھروسہ کرتے ہیں، جن عناصر پہ ہمارا تکیہ ہے اور جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ زمین، یہ پانی، یہ ہوا، جس پر ہم تکیہ کرتے ہیں، یہ اگر ہم اسے بھی اگر اللہ کے مقابلے میں لشکر کے طور پر استعمال کریں تو یہ خود ہمارے لیے نقصان دہ بن سکتے ہیں اگر اللہ کے مقابلے میں اسے لایا جائے.
کیونکہ انسان سرپیچی کر سکتا ہے لیکن کائنات کی مخلوقات تو اس سے سرپیچی نہیں کر سکتے. اور اگر انسان اسی لشکر کے طور پر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ زمین ہمیں بچا لے گی، پہاڑ ہمیں بچا لے گا، ہاں دریا ہمیں بچا لیں گے، ہوائیں ہمیں بچا لیں گی، یا جو ہے ان کے ذریعے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، ان کو دوست سمجھا جاتا ہے، یہ آگ، یہ پانی، یہ تمام چیزیں، یہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے. یہی زمین، زلزلے آتے ہیں تو ہمارے لیے یہی زمین کی، یہی جس کے اوپر ہم تکیہ کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا لشکر سمجھ رہے ہیں، یہی ہمیں ڈبو دے گی. یہ دریا ہمیں ڈبو دے گا، یہ ہوائیں ہمیں اڑا لے جائیں گی، یہ زمین ہمیں کھا جائے گی اور نگل جائے گی، یہ آگ ہمیں جلا کے راکھ کر دے گی. جس پر ہم تکیہ کر رہے ہیں وہی ہمیں نقصان دے سکتے ہیں اگر ہم اسے اللہ کے مقابلے میں لانے کی کوشش کریں گے. تو کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں ہمیں پناہ نہیں دے سکتی ہے کہ ہم کس لشکر پہ بھروسہ کریں، کس طاقت پہ بھروسہ کریں، کن دوستوں پہ بھروسہ کریں. جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں کبھی وہی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. جس لشکر پہ بادشاہ جس لشکر پہ بھروسہ کرتا ہے کبھی وہی لشکر اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور وہی اسی کا لشکر اسے مار ڈالتا ہے. ابھی آپ نے لیبیا میں قذافی کا حال نہیں دیکھا، اسی کا لشکر اس کے خلاف ہو گیا، اسی کی فوج اس کے خلاف ہو گئی. ایسا کئی انقلابات میں ہوئے. خود ایران میں فوج جو تھی وہ خود جو ہے شاہ کے خلاف ہو گئی. تو یہ ایسا بہت ساری مقامات پہ ہوا، میسور میں ہوا، بنگال میں ہوا، مختلف مقامات پہ ہوا. خود انہی کے دوستوں نے ان کا گلا گھونٹ دیا. تو کس لشکر پہ انسان بھروسہ کرتا ہے اللہ کے مقابل؟ اپنے دوستوں پہ بھروسہ کرتا ہے، وہی دوست اس کو دغا دے دیتے ہیں. کس رشتہ دار پہ بھروسہ کرتا ہے، وہی رشتہ دار اس کے دشمن بن جائیں گے. اللہ کے علاوہ کسی پر بھی اگر تکیہ کریں گے تو وہ کوئی بھی آپ کے لیے قابل بھروسہ نہیں ہے، کوئی طاقت آپ کے لیے بھروسہ مند نہیں ہے. ایسے تاریخ میں اس کی بہت ساری نظیر ملتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جہاں حکومتوں کی نابودی خود انہی کے ذریعے سے ہوئی، خود انہی کے لوگوں سے ہوئی، خود انہی کے چاہنے والوں کے ذریعے سے ہوئی. بلکہ تاریخ سلطنت اور تاریخ شہنشاہیت میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بیٹے کا گلا باپ کی گردن پہ نظر آیا، باپ کا خنجر بیٹے کے گلے پہ نظر آیا. کس پر انسان بھروسہ کرے گا؟ خدا کے مقابلے میں کوئی فرد، کوئی لشکر، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں جنہیں لایا جا سکے. تو قرآن مجید یہ سوال کر رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سا لشکر ہے جسے تم اللہ کے مقابلے میں جس پر تکیہ کر کے اس قدر جو ہے مغرور ہو اور اس قدر بے فکر ہو، مطمئن ہو. امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم، کیا وہ جو تمہارا لشکر ہے وہ خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہارا لشکر ہے، وہ دولت، وہ ثروت، وہ اقتدار، وہ لشکر، وہ جاہ و حشم، وہ تمام چیزیں جس پہ تم بھروسہ کر رہے ہو، وہ سارا لشکر وہ خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن کافر تو دھوکے میں، یعنی کافر کیا سمجھ رہا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ نوح کا بیٹا کیا سمجھ کے جو ہے پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ مجھے نجات دے دے گا. جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. جس پہاڑ پہ وہ تکیہ کر رہا ہے وہ خود اس کے خلاف ہو جائے گا. اسی پہاڑ نے اسے غرق کر دیا جس پہاڑ پہ وہ بھروسہ کر کے گیا تھا. کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے کام آنے والی، یہ اس کا لشکر ہے، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ دریا،
یہ زمین، یہ پہاڑ ہمیں بچا لیں گے. پہاڑوں کے اندر مکانات بنانے والے یہ سمجھتے رہے کہ ہمیں یہ پہاڑ بچا لیں گے. لوہے کے مکانات، پہاڑوں کے، پتھروں کے مکانات، جتنی طاقت آپ جمع کر لیں. آج امریکہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ہمیں اسلحہ بچا لے گا، ہمیں جو ہے ایٹم بم ہمیں بچا لے گا. یہ تمام اس کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے. تو جس غیر خدا پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے وہ انسان کے تصرف میں نہیں ہے، وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے. اور اگر وہ اسے اللہ کے مقابلے میں لایا جائے گا تو یہ لوگ خود اس کے مقابلے میں آ جائیں گے. وہ اللہ کے مقابلے میں آنے والے نہیں ہیں. جس آگ کو اللہ کے مقابلے میں لاؤ گے وہ آگ اللہ کی تابع بن جائے گی، آپ کے خلاف ہو جائے گی. وہ دریا جس کو آپ اللہ کے مقابلے میں لائیں گے اپنا لشکر سمجھ کے، وہ تو اسی کا نکلے گا. تو لہذا زمین گناہگار کے بوجھ کو برداشت ہی نہیں کر سکتی. جو شخص اللہ کا مخالف ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی مخالف ہو جاتی ہیں. اور جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تمام حشرات الارض اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور بالخصوص زمین کے زہریلے جانور ولی خدا اور نبی خدا کو ضرر نہیں پہنچا سکتے. یہ بھیڑیا، یہ تمام حشرات، یہ تمام زہریلے جانور نبی خدا کو اذیت نہیں پہنچا سکتے ہیں. انہیں خصوصی طور پہ زہریلا بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی خصوصی بندے ہیں اللہ کے. یہ ان زہریلے جانوروں سے اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ وہ حملہ کرے. چنانچہ جب جناب یعقوب سے آ کے ان کے فرزندوں نے کہا کہ جناب یوسف کو بھیڑیے نے نگل لیا اور بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور بھیڑیا کھا گیا، تو جناب یعقوب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ انہیں مان لینا چاہیے تھا، اس جھوٹ کو یقین کر لینا چاہیے تھا. لیکن جناب یعقوب جانتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف نبی ہے اور اسے بھیڑیے اور وحشی جانور اذیت نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے اگر اولیاء خدا میں سے اگر کوئی ہو تو وہ حشرات الارض سے نہیں ڈرے گا. غار ثور میں جس سانپ کو دیکھ کر یا زہریلے جانوروں کو دیکھ کر خلیفہ اول گھبرا گئے، اس کا مطلب یہ اولیاء اللہ میں سے نہیں تھے. کیونکہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ کے اوپر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے نہ کوئی حزن طاری ہوتا ہے. اور لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، نبی کریم نے کیا کہا اپنے ساتھی سے جو غار میں تھا؟ اس نے کہا لا تخف ولا تحزن، کہ مت گھبرا، مت رنجیدہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو ساتھی نبی کے ساتھ تھا وہ اولیاء خدا میں سے نہیں تھے. وہ اگر اولیاء خدا میں سے ہوتے تو اسی لیے بعض خطبہ کہتے ہیں کہ جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفۃ الارض کم سے کم حشرات الارض سے تو نہ گھبرائے. تو جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے جو خلیفہ مقرر ہوتا ہے، اس سے ہر چیز خائف ہوتی ہے. اسی لیے روایات میں وارد ہوا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ ہر چیز سے اس کو خائف کر دیتا ہے اور اس کا خوف دلوں میں بٹھا دیتا ہے. اور جو اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا وہ ہر چیز سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک خوف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ 1000 خوف سے انسان کو بچا لیتا ہے. مال کی کمی، دولت کی کمی، اقتدار کی کمی، یہ ساری کمیاں
ایک بھروسے سے ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. وہ ایک اعتماد جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہزار چیزیں بھی اسے مطمئن نہیں کر سکتی. نہ دولت اسے اطمینان دے سکتی ہے، نہ اقتدار اسے اطمینان دے سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملنے والا ہے. ومن اعرض عن ذکری فمعیشۃ له ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی زندگی اچیرن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو بھروسہ مند ہے، اور کافر دھوکے میں ہیں، وہ فریب کھا رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ تکیہ کر رہے ہیں، وہ جو ہے اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، جبکہ وہ کوئی چیز اللہ کے علاوہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ دے گی. وہ لوگ دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بچا لے گی. جس غیر خدا پہ تکیہ کر رہے ہیں وہ غیر خدا ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، وہ خود ان کے مخالف بن جائے. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ان کے ہاتھ پیر تک ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ خود اللہ کے طرفدار بن کے خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دے گا. جس ہاتھ پر انسان اب بھروسہ کرتا ہے یہ اپنا ہاتھ سمجھتا ہے، یہ خود جب مصیبت پڑے گی تو یہ خود اللہ کے مقابلے میں جب ہم اپنے وجود کو ساتھ لے کے آئیں گے تو ہمارا وجود ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارا پیر ہمارے ہی خلاف بولے گا، ہمارا وجود خود ہمارے خلاف ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اس کا ہے. جو ہمارے پاس عطیہ ہے، یہ جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، اسے اللہ نے ہمارا بنایا ہے. یہ ہاتھ ہمیں اللہ نے دیے ہیں، یہ قدم اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ کان اور یہ سماعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ اللہ کے زیر فرمان ہے، ہمارے زیر فرمان نہیں ہے. یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں. ایک دن یہ اللہ کے ہو جائیں گے اور ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور جب ہم اس پہ بھروسہ کر کے اسے لشکر بنا کر ہم اللہ کے مقابلے میں لائیں گے کہ اے ہاتھ تو اللہ کے مقابلے میں اٹھ جا، تو یہ ہاتھ خود ہمارے خلاف اٹھے گا. اگر ہم اپنے وجود کو اللہ کے مقابلے میں لائیں گے تو یہ ہمارے مقابلے میں آئے گا، لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کو ہر بشر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی لشکر ایسا نہیں جو خدا کے مقابلے میں آ سکے. نہ کوئی نبی خدا اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ کوئی ولی خدا اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے. تو نہ کوئی امام، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی وسیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دینے والا ہے. اگر آپ اللہ کے مقابلے میں ان کو ساتھ لائیں گے تو وہ خود آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر المومنین کو میں ساتھ لے کے آؤں گا اللہ سے جنگ لڑنے کے لیے، تو خود امیر المومنین آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. جس کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں، وہ خود آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے. اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری یہ تلوار اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے. میں اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا ہوں. تو جب ان کا کھلا ہوا تو یہ نہ صرف امیر المومنین کا قول ہے بلکہ تمام ائمہ معصومین کا قول یہی ہے، بلکہ تمام انبیاء کی سنت یہی ہے، تمام اولیاء کی سنت یہی ہے. سارے اولیاء یہی کہتے رہے گے اگر تم اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم تمہیں بچانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے مقابلے میں آنے کے لیے ہم اللہ کا لشکر ہیں. ہم اللہ کا لشکر، ہم اللہ کی طرف سے دفاع کرنے والے ہیں. ہم اپنی ذات کے دفاع کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی ذات کے ہم خود سپاہی ہیں. ہم خود جو ہیں اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے لشکر میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ہم آنے والے نہیں ہیں، اور جو آئے گا ہم اس کے مقابلے میں آ جائیں گے. تو اب کون سا سہارا بچ گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے سے لڑنے کے لیے انہیں کوئی طاقت نہیں ملی؟ تو آخر میں یہ اللہ کے دشمن کیا چاہتے ہیں کہ نبی خدا ہی کو کھینچ کے اللہ کے مقابلے میں لے آئیں. کبھی جو ہے
ائمہ کو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے خلاف یہ کیونکہ خود جنگ لڑ رہے ہیں اور اکیلے نہیں لڑ سکتے ہیں، لہٰذا امیر المومنین سے کہتے ہیں آپ آئیے اور آپ ہماری طرف سے اللہ سے جنگ لڑیے کہ ہم اللہ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ امیر المومنین کو اللہ کے مقابلے میں لائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تو اولیاء، اوصیاء، یہاں تک کہ زمین آسمان، تمام کے تمام جتنی چیزیں انسان کے علاوہ جس کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے وہ سب اللہ، یہاں تک کہ آخری حد یہ ہے کہ خود اس کے اعضاء و جوارح تک اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو اب کیا بات رہی کہ تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری زبان خود تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہارا وجود خود تمہارے خلاف گواہی دے گا، اب کیا بات رہ گئی؟ لہذا کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ بھروسہ کیا جائے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم، کیا وہ جو تمہارا لشکر ہے، کوئی بھی اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ جو تمہارا لشکر ہے، اب اس میں کیا قید ہے، کون سا لشکر ہے تمہارا، یعنی جس کے اوپر بھی تم بھروسہ کرتے ہو وہی تمہارا لشکر ہوا نا، ہتھیار، افراد، رشتہ دار، دوست، احباب، جس کے اوپر بھی امن، جو بھی امن ہوا، امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا وہ جو تمہارا لشکر ہے، یہ ذی نفس ہی سے زیادہ مراد ہے، وہ خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن کافر تو دھوکے میں ہے، کافر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مقابلے میں آ سکتے ہیں جبکہ نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد والی آیت بھی بڑی عجیب ہے، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، لے ٹوٹی نہیں ہے، تسلسل ختم نہیں ہوا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کیا وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، اگر وہ اپنی روزی تم سے روک لے تو کون ہے تمہیں رزق پہنچانے والا؟ امن ھذا الذی یرزقکم، کیا وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنی روزی روک لے تو تمہاری ضروریات کو کون پورا کر سکتا ہے؟ ان امسک رزقہ، اگر وہ رزق کو روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ کیسے رزق ملے گا اگر وہ رزق روک لے؟ یعنی اگر وہ آسمان سے بارش برسانا روک دے اور زمین سے اناج اگانا روک دے، وہ بارش کو حکم دے کہ زمین پہ مت برسو، مٹی کو گیلا مت کرو، اور مٹی کو یہ حکم دے دے، زمین کو یہ حکم دے دے کہ تو اپنے سینے سے پہ کوئی چیز نہیں اگا، تو کون سی چیز ہے جو زمین سے اگ سکتی ہے اگر زمین کو روک لیا جائے؟ اگر آسمان کو روک لیا جائے تو نہ آسمان سے بارش ہو سکتی ہے، نہ زمین سے دانہ اگ سکتا ہے، پھر رزق انسان کو کہاں سے ملنے والا ہے؟ ان امسک رزق، اگر وہ رزق کو روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن وہ تو سرکشی اور حقیقت سے فرار کرتے ہوئے ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے، یہ تو جانتے ہیں، اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو رزق دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر وہ حکم دے دے تو نہ آسمان سے بارش نازل ہو سکتی ہے، نہ زمین سے دانہ اگ سکتا ہے۔ اس بات سے سبھی واقفیت رکھتے ہیں، اس حقیقت سے سب واقف ہیں، لیکن پھر بھی یہ کافر سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، ضدی پن کر رہے ہیں، ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حق جانتے ہوئے حق کے مقابلے میں آ گئے اور ماننا نہیں چاہتے، سرکشی کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر رہے ہیں، اس کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ رزق کو روک لے تو اگر وہ دروازوں کو بند کر دے رزق کے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ آپ پر وہ دروازے کھول دے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر وہ رزق کو روک لے
وہ اگر رزق کو روک لے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے؟ آج جبکہ اتنی مصنوعات، اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے، اس سب کے باوجود اگر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر 1 سال بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا حشر ہو جاتا ہے؟ اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی اگر بارش رک جائے اور کسی 1 سال مکمل طور پر بارش نہ ہو تو کیا حشر ہو سکتا ہے؟ اور پھر دھاڑے مار کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ تو آخر یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ سارا کاروبار چل رہا ہے، بارش خود سے برس رہی ہے، زمین خود سے دانا اگا رہی ہے، یہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ بھی چاہے نعوذ باللہ تو نہ زمین کو رزق دینے سے روک سکتا ہے، نہ آسمان کو برسانے سے روک سکتا ہے۔ یہ انسان کا خیال خام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مہیا کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے استعمال میں تمہارے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ تو اس نے رکھا ہے نا، اگر وہ روک لے تو کون سی طاقت ہے جو بارش برسنا چھوڑ دے؟ جو ایک جگہ پہ پانی کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ روپوش ہو، بارش اگر جو ہے روپوش ہو جائے، پانی اگر برسنا چھوڑ دے، روپوش ہو تو دھوپ جما دے زمین پر، بگڑے تو فرش گرم بچھا دے زمین پر، تیہا کرے تو آنچ بسا دے زمین پر، منہ پھیر لے تو بھوک اگا دے زمین پر، خوش ہو تو سر کو خشکا کلائی کو باندھ دے، لالو گہر زمین کی چولی میں ٹانگ دے۔ بارش جب برستی ہے تو زمین سے موتیاں اگلنے لگتی ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، ایک بہار آ جاتی ہے۔ لیکن یہی بارش جب برسنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر رونق ختم ہو جاتی ہے، اور زمین پہ جو ہے وہ آگ برسانے لگتا ہے آفتاب۔ لیکن یہ ابر، یہ بادل، یہ برساتیں آ کر انسان کے لیے ایک ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں، ہواؤں میں خنکی پیدا کرتے ہیں۔ اگر کچھ دن دیکھیے آپ بارش نہیں ہوتی ہے تو کیسی گرمی ہونے لگتی ہے، کیسی۔ لیکن یہ بارش ہے کہ اگر یہ روپوش ہو جائے، ہم کہتے ہیں نہیں برسے تو کیا ہوگا، خدا بارش نہ برسائے تو کیا ہوگا، روپوش ہو تو دھوپ جما دے زمین پر، بگڑے تو فرش گرم بچھا دے زمین پر، تیہا کرے تو آنچ بسا دے زمین پر، منہ پھیر لے تو بھوک لگا دے زمین پر۔ یہ ایک ایک چیز کا ہم فائدہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپس میں مربوط ہیں، کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، سب چیزیں آپس میں حلقے کی طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں، پوری کائنات آپس میں ایک دوسرے سے حلقہ بنی ہوئی، یہ سارا کا سارا اللہ کا لشکر ہے۔ آپ تنہا رہ جائیں گے، اللہ کے مقابلے میں آئیں گے، سب ایک ہو جائیں گے، آپ تنہا ہو جائیں گے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان سب کو، اگر اس آگ پانی یہ سارا لشکر لے کے تم ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو یہ سب تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے، لیکن تم تنہا رہ جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھو، یعنی کسی پہ تم میرے علاوہ کسی پہ بھروسہ مت کرو۔ میرے اولیاء میرے ہیں، میرے انبیاء میرے ہیں، میرے ملائکہ میرے ہیں، میری طاقتیں میری ہیں، یہ ساری مخلوقات میری ہیں، تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے تم بھی ہمارے ہو جاؤ، لہٰذا ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، تم اسی حلقے میں آ جاؤ۔ اسی بات کو امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ ماذا فقد من، وہ یہ جملہ کس قدر عظمتوں کا حامل ہے۔ قرآن آیات کی گویا تفسیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ ماذا الذی فقد من وجد، یہ مفہوم قرآنی، چاہے لفظ قرآنی نہ ہو لیکن مفہوم قرآنی، مفہوم جو ہے وہ الہی ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے، اور اس شخص نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھے کھو دیا ہے۔ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں جب خدا مل گیا تو خدائی مل گئی، اور جب خدائی سے منہ موڑ لیا تو خدا سے منہ موڑ لیا تو گویا خدائی نے منہ موڑ لیا۔
جس نے خدا سے منہ موڑا گویا اس نے خدائی سے منہ موڑ لیا، اللہ کی ساری خدائی سے منہ موڑ لیا، کہ پوری اللہ کی خدائی اس کے مقابلے میں آ جائے گی، اس کی مخالف ہو جائے گی، کیونکہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ یہ سمجھا کہ تم اگر ہمارے دوست بن جاؤ گے تو تنہا ہم تمہارے دوست نہیں ہوں گے، بلکہ کائنات کی ہر چیز تم پہ مہربان ہو جائے گی۔ تم ان دوستوں میں شامل ہو جاؤ گے جن اتنے دوست تمہارے میں ہو جائیں گے، زمین تمہاری دوست، آسمان تمہارا دوست، ستارے تمہارے دوست، چاند و سورج تمہارے دوست، تم سب تمہارے رفقا میں آ جائیں گے، سب تمہارے دوستوں میں آ جائیں گے۔ تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تسبیح پڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ، ورکعی مع الراکعین، ہے مریم رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ گویا سب صفیں بندھی ہوئی ہیں، آپ اسی صف میں داخل ہو جائیے، رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کیجئے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، قیام کیجئے قیام، یعنی سب قیام کرنے والے اس صف میں آ جائیے جس صف میں کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے تابع۔ اگر آپ اللہ کے تابع ہو جائیں گے تو اس مخلوق کے ساتھ آپ کا حشر ہو جائے گا، کہ جو اس کے ساتھ جو سب کے سب اللہ کے تابع، سبح للہ ما فی السماوات، سب اللہ کی تسبیح، سب اللہ کی مخلوق، سب اللہ کا لشکر، سب اللہ کا دوست ہے، کہ ان دوستوں پر آپ اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ سارے سرکش، یہ سارے کافر، یہ سارے یزیدان وقت، ان سب کو سمجھ میں آ جائے گا، اور مومن کے لیے راحت ہو جائے گی۔ اس سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ وہ جس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے وہ خود ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ کہ ہم کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، پوری دنیا بھی ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے اگر اللہ ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان ہماری مدد کر لیں گے، اس لیے لوگ شیطان پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے نا نشان بتا رہے ہیں شیطان کا، شیطان کے سنگ بتا رہے ہیں کہ ہم شیطان کے ساتھ، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی طاقت ٹکی ہوئی ہے تو وہ شیطان ہے، لہٰذا یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ شیطان کے دوست بن جائیں تاکہ جو ہے نا شیطان ہمارا ساتھ دے سکے۔ اسی لیے یہ جتنے امریکہ اور یوروپ اور صہیونسٹ تھے یہ سب شیطان پرست ہیں، یہ جا کے شیطانوں کی باقاعدہ پرستش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ شیطان ہے، لہٰذا شیطان کو اپنا دوست بنا لو، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ خود شیطان یہ کہے گا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا ہوں، میں انہی لوگوں کو بہکا سکتا ہوں کہ جو کمزور ہیں، جو تیرے نہیں ہیں، جو تیرے ہیں میں تو انہیں نہیں بہکا۔ یعنی اللہ کے مخلص بندوں کو شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، شیطان بھی ان مخلص بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں انہیں شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ لوگ سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے مخلص اور اللہ کے مقابلے میں شیطان ہماری مدد کر سکتا ہے، جبکہ شیطان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان کو بھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، شیطان بھی اللہ کی مہلت سے ہے، وہ بھی اللہ کی، وہ ہر ایک کے مقابلے میں آتا ہے، وہ آدم کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا، اسی لیے اس نے خود اللہ سے بھیک مانگی ہے کہ تو مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے اسے روز معلوم تک کی مہلت دی ہے، تو اللہ نے اسے مہلت دی ہے۔ اسی لیے عرفا کہتے ہیں کہ شیطان گویا جو ہے اللہ کا کلب معلم ہے، یعنی اللہ کا سکھایا ہوا کتا ہے،
تم کیا اس کتے پہ بھروسہ کر رہے ہو؟ یہ خود اللہ کی دربار کا کتا ہے کہ جو سونگ کے بھیجتا ہے، جو بارگاہ الہی میں جانے کے لائق ہیں انہیں بھیج دیتا ہے، اور جو بارگاہ الہی میں آنے کے لائق نہیں ہیں انہیں بھوک کے دور کر دیتا ہے اور انہیں دھتکار دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں کو شیطان بھی نہیں روک سکتا ہے، بس انہی لوگوں کو روکتا ہے جو آنے کے لائق اور سزاوار نہیں ہوتے۔ تو جو آنے کے سزاوار نہیں ہیں وہ تو آئی نہیں، انہیں تو اللہ خود نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے دربار میں، انہی کو شیطان روکتا ہے۔ تو گویا شیطان اللہ کا پڑھایا ہوا، اللہ کے دربار میں کی گیٹ پہ بیٹھا ہوا ایک ایسا کتا ہے کہ جو اللہ ہی کا پڑھایا ہوا ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی پر بھی انسان، چاہے شیطان ہو کہ جن ہو کہ انسان ہو کہ زمین ہو کہ آسمان، خلاصہ یہ ہے کہ جتنا لشکر ہے وہ اللہ کے، اور اسی کو جو اللہ کے مقابلے میں ہے اسی کا نام طاغوت ہے، اسی کا نام طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ اگر پتھر اللہ کے مقابلے میں آئے تو پتھر طاغوت ہو جاتا ہے، بندہ اگر اللہ کے مقابلے میں آئے تو بندہ طاغوت، انسان مقابلے میں آئے انسان طاغوت، جن مقابلے میں آئے، جو طاقت اللہ کے مقابلے میں آتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے پرہیز کرو۔ اور جو طاغوت پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت سے باہر آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی ولایت میں آتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاغوت سے اجتناب کرے، تبھی وہ اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں شیاطین سے محفوظ رکھ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم سے اور تمام اس دشمنان خدا سے کہ پروردگار آپ دشمنان اسلام، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور دنیا کو امن و امان عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور پھر ایک مرتبہ ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، مبارکباد۔ سورہ فاتحہ سے